الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ شروع کر رکھی ہے توبہ، اور یہ توبہ بالکل آخری صورتوں میں سے ہے، اور بالخصوص یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کے گئے تھے اور شاہ روم مقابلے پر نہیں آیا تھا۔ یہ صورت جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اور مال کا جہاد ہو یا جان کا، اس کی پیک اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اور یہ قرآن پورا ہی ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، لیکن اس میں بہت خصوصیت کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ موجود ہوں، وہ کسی غزوہ پہ جائیں، اور جو لوگ پیچھے رہ جائیں، ان لوگوں کے ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ معاملہ کر رہا ہے، ذرا غور سے سمجھیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پوری صورت جو ہے وہ ہمیں بالکل کیونکہ ایک تو وہ حالات اور واقعات سارے جو آپ کے سامنے ہیں کہ سخت گرمی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، اور مقابلہ کس سے ہے؟ دنیا کی بڑی طاقت رومی طاقت سے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، ساری آپ پڑھ آ چکے ہیں، آپ آخر میں صرف ان لوگوں کا آ رہا ہے معاملہ کہ جو پیچھے رہ گئے تھے۔ کتنی بڑی رہنمائی ہے آج کے اس فلسطین کے مسئلے پر، جہاں بچے، بوڑھے، عورتیں ہسپتالوں میں بمباری سے بے بس اور لاچار شہید ہو رہے ہیں۔ اور آپ اس قائد کی روشنی میں صحابہ آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تبوک جانا چاہتے ہیں، بس ہمارے پاس سواری نہیں ہے، غریب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بھائی میں کیا کروں، اب میرے پاس سواریاں نہیں ہیں آپ کے لیے۔ وہ روتے ہوئے واپس جاتے ہیں، ان کی آپ نے پڑھ چکے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ یا اللہ کیا ہماری بدبختی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکتے اپنی اس لیمیٹیشنز کی وجہ سے۔ اور یہاں دیکھیں آج کتنی ہماری دل پتھر ہو گئے ہیں پوری امت کے، وہ لڑ رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے، اور ہم ان کو دوستیوں کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ OIC عرب کی وہ ساری مسلمان ملکوں کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کی میٹنگ ہوئی ہے، کتنی شرمناک ہے اس کی کارروائی، کس قدر خلاف ہے قرآن و سنت کے احکامات کے۔ تو اللہ سے گلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ توبہ کر کے اس کے راستے میں واپس آ جائیں، اور وہ لعنتیں اس کی ہوتی ہیں ان لوگوں پر جو ہماری طرح ان معاملات میں، جب اللہ کا حکم واضح جہاد و قتال کے لیے، تو پوری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ لہذا یہ صورت بہت اہم ہے، اس کو پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں، سمجھیں، اور آپ کو بالکل موقع ہے جو سوال آپ کرنا چاہیں کریں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت 109 سے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس آپ کا؟ جی سر، آپ نے فرمایا کہ رہنمائی موجود ہے، بالکل موجود ہے، لیکن کوئی لے گا رہنمائی تو تب نہ۔ ہاں، لیکن قرآن پاک کو کھولنا ہی نہیں ہے، رہنمائی لینی ہی نہیں ہے، پھر یہی حال ہونا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، طاغوت ایک ہے، اللہ تعالیٰ وہ کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کی بھلائی کے لیے ایک ایک چیز کھول کے اس قرآن میں بیان کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دی۔ آج حکمران طاغوت کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟
جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اظہار کرے، جو کہے کہ نہیں اللہ کے حکم کو چھوڑو، دقیانوسی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، اتنے 100 سال پرانی باتیں ہیں. اللہ کے ہاں کوئی پرانی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، اور اس نے اپنے کامل علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ دین، یہ مکمل ضابطۂ حیات دیا. اور آج حکمرانوں نے اس کو دور پھینک دیا کہ یہ قریب بھی نہ آئے ہمارے کہ ہم اس سے کوئی ہدایت لیں. تو آپ نے جی بالکل سر، ٹھیک کہا کہ ایسا ہی ہے. آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. آپ ذرا سنیں آیات کو، دیکھیں اللہ نے کتنا ہم پر احسان کیا. اچھا، آپ نے پیچھے پڑھا کہ مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے، اور اس کو وہ اڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے کہ وہ وہاں بیٹھ کے سازشیں کریں اور مسلمانوں کے معاملات کو تہز و نحس کر دیں. تو اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد بنوائی تھی جب پہنچے تھے؟ تو سب سے پہلے مسجد قباء. مسجد قباء. شاباش. اب قباء مسجد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہاں کام کیا تھا، اور وہ بنی تھی کس لیے کہ اب مدینے میں اسلام آ گیا، یہ بنیاد ہوگی. تو اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ افمن اسس بنیانہ علی التقوی، بنا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف، کہ وہ اس مسجد میں اللہ کے خوف کے تحت حق پر عمل کرے گا اور برائی سے بچے گا. مسجد لوگوں کے لیے اسی لیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو سنیں، سمجھیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس پر عمل کیا کا حق ادا کریں. افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ، بلا وہ شخص جس نے عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف و رضوان، اور اللہ کی خوشنودی، کہ اس کی اطاعت کرے گا خالصتاً تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. یہی مومن کی زندگی کا مقصد ہے. تو اب وہ مسجد جو آپ نے بنائی تقوی کی بنیاد اس کی تقوی تھی، اللہ کا خوف تھا اور اللہ کی رضا کے لیے بنائی تھی. خیرن، کیا وہ بہتر ہے وہ مسجد، من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ مسجد بہتر ہے، یا وہ عمارت جس کی بنیاد کھوکھلے تودے، کھائی. آپ سمجھتے ہیں کھائی کیا ہوتی ہے؟ اب شہروں میں رہ کے اور بلڈنگوں میں رہ کے آپ کو پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کھائی کیا ہوتی ہے. کھائی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ اس پر کھڑے بھی آپ نہیں ہوتے، کہ یہ کسی وقت گر سکتی ہے. کجا یہ کہ اس پہ آپ بنیاد رکھ کے عمارت کھڑی کر دیں، اس لیے کہ وہ یقیناً گرے گی. کو کھائی پہ بنی ہے، کھائی گرے گی، گرتی رہ فوراً گر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد زرار ہے نا، اس کی بنیاد گویا کس پر ہے؟ ایک کھائی پر ہے، ایک کھوکھلے تودے پر ہے. اور پھر یہ کیا ہوگا جو گرنے والا ہے؟ فَانْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، پس وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا. یہ جو مسجد اس نے بنائی ہے نا، جس کی بنیاد دھوکہ بازی ہے، اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، یہ گویا اس عمارت کی طرح ہے جو کھائی پہ بنے اور اس کا گرنا یقینی ہو. اور یہ جب گرے گی تو اس کو لے کے کہاں پر گرے گی؟ جہنم کی آگ میں. بڑا دیکھیں قرآن کے کمالات، دیکھیں اللہ کے کلام کس طرح بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. ظلم کیا ہے؟ کہ اپنی اصل مقام سے چیز کو ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا. مثلا میں آپ کو بڑی سمپل مثال دیتا ہوں. یہ لائٹ جل رہی ہے نا، تو ظلم یہ ہوگا کہ اس کو کوئی بند کر دے اور ہم سب محروم ہو جائیں اس درس سے. کیوں؟ لائٹ آن ہونی چاہیے تھی، اس نے الٹ کر کے لائٹ آف کر دی اور سارا مسئلہ، ساری چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئی. تو یہ شخص جو مسجد کا مقصد تھا کہ اس کے اندر آنے والے لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے، اس نے سازشوں کے لیے بنا دی. تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟
لہٰذا یہاں ظلم سے مراد یہ ہے آیت کے اندر کہ مسجد بناؤ تو وہ تقوی کے لیے ہو، یعنی اللہ کے خوف سے نیکیاں کرنا، برائیوں سے بچنا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کریں، وہاں عبادات جو بھی آپ کریں، اذکار کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آیت 109 میں کتنا واضح طور پر بتا دیا کہ مسجدیں کس طرح بنائی جائیں، اور وہ بلڈنگیں جن میں اللہ تعالیٰ کا دعوت کا کام کرنا ہو، ان کو کس جذبے سے اور کس طرح بنانا چاہیے۔ اگر ان کے مقاصد دوسرے ہیں کہ وہاں فرقہ پرستی کو فروغ دیا جائے، وہاں دوسروں پر لعنتوں کی بچھاڑ کی جائے، بکواس کیے جائیں، تو وہ چیزیں اللہ کے یہاں ظلم ہے۔ یہ تھی آیت 109۔ اب آپ آ جائیں 110 میں۔ جب ایسے کام بندہ کرتا ہے نا، برے کام، جس طرح یہ مسجد زرار والے ہیں، اب سنیں اللہ رب العالمین ان چیزوں کو کس طرح اپنے سامنے رکھ کے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، بہت غور سے دیکھیں۔ لا یزال بنیانہم، اس کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، ہاں، لا یزال بنیانہم الذی بناؤ ریبۃ فی قلوبہم، کیا مطلب کہ یہ جو مسجد زرار انہوں نے بنائی ہے، جو عمارت انہوں نے بنائی ہے، یہ ان کے دلوں میں بے چینی کا باعث بنی رہے گی۔ اب دیکھیں نا، جس نے تقوی پہ بنائی ہے مطمئن کہ میرے رب کا نام یہاں بلند ہوگا، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، بڑا خوش، بڑا مطمئن۔ اور یہ جس نے مسجد کو سازشوں کا اڈا بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں گا کہ میں ان کے دلوں میں ایسی بے چینی ڈالوں گا جو ان کو ہر وقت پریشان رکھے گی۔ اور برا کام کرنے والا کا دل اگر آپ دیکھیں نا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کبھی بھی۔ اس ایک برائی کو چھپانے کے لیے اس کو 10 اور برائیاں کرنی پڑتی ہیں، اس کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ اچھا، اب سنیں، بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بے چینی ان کے اندر بڑھتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، ہاں، اس صورت میں کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وہ اتنی بے چینی ان کو کا سامنا کرنا ہوگا، اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، یعنی یہ موت تک۔ دل ٹکڑے ہونے کا مطلب ہے دل ختم ہو جائے، تو موت کے بعد وقت سے یہ سب ختم ہوگا، اس وقت تک یہ بے چینی اللہ تعالی نے ان کا مقدر کر دی۔ ذرا نوٹ فرمائیں۔ سر جی، یہ ایک آیت ہے نا، اِنَّ مَسَاجِدَ اللَّهِ لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ بالکل آپ نے صحیح آیت کوٹ کی ہے، لیکن وہاں صرف شرک کا مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور یہ سارے شرک کے مظاہر ہیں جو یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، ٹھیک۔ بہت اچھی، بالکل بڑا موقع آیت ہے وہ، کہ مساجد کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، واللہ علیم حکیم، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے، یہ آیات کے آخر میں جو صفات آتی ہیں، اس کو اگر اس آیت کے معنی کے ساتھ سمجھیں گے تو انشاءاللہ خود ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی بہت کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور پھر ہمیں ہمارا ان صفات سے کیا تعلق ہے، ہم پر کیسے اپلائی ہوتی ہیں، وہ ہمیں سمجھ آئے گی، اور یہ ہماری زندگی کو سیدھے راستے پہ لے آئے گی، صفات الہی کی معرفت اور ان کی اپلیکیشن۔ اچھا، یہاں صفت کیا آئی ہے؟ واللہ علیم حکیم۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان کا معاملہ کس ہستی کے ساتھ ہے؟ جو علیم بھی ہے، علیم بھی اس حد تک وہ کہ ان کے جو خفیہ منصوبے ہیں دلوں میں جو کسی کو نہیں بتائے، ان سے واقف ہے۔ اب سوچیں، علم اللہ کا یہ کہ وہ ہمارے سینوں کے رازوں سے واقف، اور قدرت اس کی کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ طاقت، قدرت، غلبہ اس کا۔
یہ ہے آپ کو سوچنا چاہیے کہ معاملہ جس اللہ کے ساتھ ہے، جس کے لیے ہم یہ ساری خرابیاں، جس کے حکم کی خلاف ورزیاں اور بغاوتیں کر رہے ہیں، وہ اللہ تو علیم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے اور حکیم ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ برائی کبھی پھلے پھولے نہیں. اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان نیکیوں اور بھلائیوں کا کرنے والا بن جائے، تاکہ معاشرے میں، ذات میں، گھر میں، محلے میں وہ ہر اچھا کام کرے. دیکھیں نا، رب نے ایک اصول بیان کر دیا ہے سورہ مائدہ کے شروع میں، تعاونوا علی البر والتقوی. تمہارا فرض ہے کہ تم تعاون کرو، مدد کرو، اور کس میں؟ علی التقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں. ہاں، تعاون بر نیکی اور تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھ کر آپ ہر وہ کام کریں جو رب نے ہمارے لیے کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا نا امر بالمعروف کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اور دوسری جگہ اسی کے ساتھ کہہ دیا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تمہیں کسی گناہ کے کام اور ظلم و زیادتی کے کام پر تعاون نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ معاشرے میں اس اصول پہ ہم چلیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھلائیوں کا گڑھ بن جائے اور برائیاں وہاں ختم ہوتی چلی جائیں. کیوں؟ یہ ہم ہر مومن کو، صاحب ایمان کو، پاکستان میں آپ دیکھ لیں، آج ہم بالکل اس کے الٹ، عزت والا وہ سمجھا جاتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم اس سے دوستی کرتے ہیں جو گناہ اور برائی کے کاموں میں سرخیل ہے. یہی وتیرہ عدالتوں کا ہے، وہی وتیرہ حکمرانوں کا ہے، یہی وتیرہ پیسے والوں کا ہے، الا ماشاء اللہ. ذرا دیکھیں قرآن کے احکامات کی حکمت اور اس کے فیض و برکات کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو انسان خود مطمئن، اس کا گھر میں امن، اس کے محلے میں امن، اور امن کا اس نے یہ کام اس کے پر اللہ نے تعاونوں کا حکم دے کر کے اس پر تعاون کرو. کوئی سوال آیت نمبر 110 میں کے بارے میں جو میں نے ابھی سر ختم؟ میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ جو تعاون والی بات ہے، تو جس طرح اگر والدین بعض اوقات اولاد کو ہدایت ملتی ہے اور والدین جو ہیں وہ ابھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، تو وہ کسی کام میں ان کی ہیلپ مانگتے ہیں جو کہ خلاف ہے، تو اس میں بھی تعاون یعنی گناہ پر تعاون والی بات جائے گی؟ بالکل بیٹا، بالکل آئے گی. میں اگر میرے امی ابو نعوذ باللہ اس چیز کا مجھے کہتے ہیں، میں نے انہیں قرآن سامنے رکھ کے بتانا چاہیے، یہ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے، میں تو اس کے خلاف کروں گا تو میرے اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن ہرگز نہیں چھوڑے گا. برا حکم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم، قرآن میں بڑا صریح حکم ہے، والدین اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیں تو آپ اس کو نہیں ماننا ہے، اس کو نہیں ماننا ہے آپ نے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یس سر. اچھا. سر السلام علیکم. سر وعلیکم. حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کو اپنے والد سے مکالمہ پورا اس کے اوپر نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جزاک اللہ. اچھا، اب اگر 110 کلیئر ہے تو آگے چلتے ہیں 111 میں. ان اللہ اشتری من المومنین. اب کچھ آیتیں جو ہے نا یہ ہمیں بالکل یاد بھی ہونی چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بتائی ہے، اور اس صفت میں اور آپ اس کو دیکھیں کہ کیا واقعی جو اللہ کا یہ حکم ہے، جس صفت کا ذکر ہے، وہ ہمارے اندر کتنی موجود ہے. بڑے غور سے سنیے. ان اللہ اشتری من المومنین، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے. یعنی اللہ کا اور بندے کے درمیان، مومن کے ساتھ کیا، اللہ اور مومن کے درمیان ایک سودا ہو گیا ہے. وہ سودا کیا ہے؟ اللہ نے مومنوں کی انفسہم و اموالہم خرید لیا. کیا؟ جانیں بھی اور مال. کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے. سودا ہو گیا کیا؟ کہ اگر تم جان اور مال لگاؤ گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
تو تمہیں جنت مل جائے گی، اور اگر جان اور مال اس کے برخلاف لگاؤ گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب مومن نے سودا ہی اسی بات کا کیا ہے کہ میں اپنی جان اور مال لگا کے دنیا میں، آخرت میں جنت مجھے ملے گی، یہ سودا ہو گیا ہے۔ اب اس سودے کی تکمیل کب ہوگی؟ یہ سودا جو اللہ کے ساتھ ہم نے کیا ہے، یہ سودا کب، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ بڑے غور سے سنیے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے، یہ معاہدہ اللہ کے ساتھ پورا نہیں کریں گے، جان اور مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، اور اس کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے لڑیں گے نہیں، تو پھر آپ دنیا بھی ناکام۔ آج دیکھ لیں، اچھی طرح دیکھ لیں، اس آیت کے نتیجے میں دنیا بھی ناکام اور آخرت میں جہنم۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو اس معاہدے اور اس سودے کے نتیجے میں سب سے پہلا کام کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں اس کو وہ نہیں کہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، یہ سب کو چھوڑ کے سیدھا یقاتلون فی سبیل اللہ کی بات کی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ سر یہ سارے کام اللہ ہی کے لیے ہے نا کرنے ہوتے ہیں، سر کیونکہ پیچھے نفس اور مال کے بدلے جنت خریدنے کی بات ہوئی۔ سر یہ مشکل ترین کام ہے انسان کے لیے، جان آپ آدھی بات کر رہے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ وہ کرے گا جس کے نماز، عبادات، اخلاق اسلام کے مطابق ہوں گی۔ اگر وہ نہیں ہے تو آج دیکھیں ہم کس طرح یہودیوں، مٹھی بھر یہودیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے ہمیں، وہن ہو گیا ہے ہمیں حدیث کی تو لہٰذا یہاں یقاتلون کریں گے وہی لوگ جو پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات اپنی زندگی میں ان پر عمل کر رہے ہیں، ان کو تو وہ تو شکر کریں گے کہ ہمیں موقع ملا قتال کرنے کا۔ بات کو سمجھیں، قرآن کی روح کو سمجھیں۔ وہ چیزیں مقصود نہیں ہیں، ضروری ہیں۔ مقصود ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا جب تک اپنے اخلاق، معاملات، فکر، عمل صالح نہیں کرے گا وہ نہیں کر سکتا۔ لہذا اینڈ کو لیا گیا ہے جو مقصد ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، فیقتلون وہ مارتے ہیں، ویقتلون وہ قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ یعنی مار کا جب برپا ہوتا ہے تو یہ اس کا انجام ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی خوشبختی کیا ہے؟ سر جنت کا اصول، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ ڈاکٹر صاحب آیت کو سامنے رکھیں۔ شہادت کرتے ہیں اپنی جان شہادت سے فی سبیل اللہ، شہادت فی سبیل اللہ۔ تو اب وہاں آپ کے سامنے رکھ دیا آئینہ کہ فیقتلون وہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں کافروں کو، ظلم کو مٹاتے ہیں، ویقتلون اور وہ خود بھی اللہ کے راستے میں جام شہادت پی لیتے ہیں۔ تو جب شہادت کی موت مرے گا تو جنت تو یقینی ہے اس کے لیے، اور شہادت بھی فی سبیل اللہ، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ ذرا آیت کو غور کریں، سمجھیں آپ خدا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں پھر یہاں تک ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے، انفسہم و اموالہم، ان کے مال اور ان کے جان، بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے اس کے بدلے اللہ ان کو جنت دے گا۔ اچھا، اس ایک آیت میں ایک اور بھی بڑی خاص بات ہے، بھلا کون مجھے بتائے گا؟ بڑی خاص بات اس آیت کے اس ٹکڑے میں آپ ذرا سوچیں، جان اور مال دیا کس نے ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ دے کے
اور اللہ کہتا ہے کہ اب تم اگر اس کے یہ جو میں نے تمہیں جان اور مال دیا ہے اس کے لیے تم جہاد فی سبیل اللہ کرو تو میں تمہیں جنت دے دوں گا. بھائی ہم اپنا تو کچھ لگا ہی نہیں, اسی کی جان اور اسی کا مال دیا ہوا آپ اس کے راستے میں لگا رہے ہیں. سوچیں ذرا, بندہ کوئی احسان نہیں کرا, سارے احسان اللہ کے ہیں. جان اور مال اس کو اللہ نے دی ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی میری دی ہوئی جان اور مال کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال کرو, میں تمہیں جنت دوں گا. کاش آپ کے سامنے حدیث ہوں. اتنی فضیلت آئی ہے شہادت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہوں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید ہو جاؤں. یہ ہے اعزاز شہادت کا. صرف ترجمہ پڑھ لینے سے, قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی گہرائی میں جا کے سوچیں, غور کریں, فکر کریں, آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنی کمال کی بات ہے. اس سے جو ویژن آپ کا بنتا ہے, اس سے جو نقطہ نظر آپ کا بنتا ہے, وہ یکسر دنیا پرستی, مال پرستی, ہوس پرستی کو تبدیل کر دیتا ہے. دنیا کی حقیقت ہمیں سامنے آ جاتی ہے. یہ جان اور مال جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے, جب اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو رب کی نعمتوں اور کی بارش بھی دیکھ لیں. اس کے رحیمت, اس کے رحمانیت, اس کی رحیمت, اس کے فضل و کرم, اس کے بے پناہ جو فائدے ہیں اس کو ذرا دیکھیں. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. فیقتلون, وہ مارتے ہیں, وہ قتل کرتے ہیں کافروں کو, ظلم کو مٹاتے ہیں. وہ یقتلون, اور اسی جدوجہد میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. وعدن علیہ حقا, اللہ اکبر. سنیں, اللہ کا ہر وعدہ برحق ہے, لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وعدہ میں نے صرف قرآن میں نہیں کر رہا. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ اللہ کا وعدہ ہے, سچا وعدہ ہے. قرآن تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, اور قرآن میں بھی ہے. آپ پڑھ رہے ہیں قرآن میں, کتنی ہماری خوش قسمتی ہے. پھر سنیں آگے. وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اللہ سے بڑھ کر کون اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا غور کر کے مجھے بتائیں. جنت. چھوڑیں جنت, بہت اللہ کی رضا کے سامنے جنت بہت چھوٹی چیز ہے. اس کے دیکھیں یہاں سمجھیں بات کو. وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اور اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ پورا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پورا کر سکتا اللہ کے علاوہ. پھر وہ آدھی بات کریں, خزانے اس کے پاس. آپ ذرا میری بات سنیں, آپ آدھی بات مت کیا کریں. اللہ اس لیے اپنے وعدے پورے کر سکتا ہے کہ اس کے پاس خزانے ہیں, کوئی کمی کسی چیز کی ہے ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کا بحری بیڑا آ رہا ہے, ملک آپ کو شکست ہو گئی, ملک دو لخت ہو گیا. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں ذرا, وہ امریکہ جو چٹان بن کے کھڑا تھا, جب رائے عامہ کافروں نے اتنا ہنگامہ کیا کہ اب وہ اسرائیل سے کہتا ہے کہ جنگ بند کرو. یہ رب کا وعدہ پورا کر سکتا ہے. وہ ایک ہستی ہے جس کے پاس خزانے ہیں, جو وعدہ کرے گا وہ اس سے بڑھ کر پورا کر سکتا ہے. کوئی انسان نہیں کر سکتا, کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ نہیں کر سکتی. اس کی لیمیٹیشنز ہیں, اس کی مجبوریاں ہیں. تو سر پانی دیکھ لینا, انہوں نے پانی بند کیا, رب نے بارش برسا دی. رب کے خزانوں دیکھیں نا, اللہ وعدے کرتا ہے وہ کتنے زبردست ہیں. سبحان اللہ. آپ جب سمجھیں نا اس بات کو کہ اللہ نے مجھ سے اس بارے یہ عمل کروں گا تو جنت دے گا, وہ پورا کر سکتا ہے. جنت قیامت کے دن وہ تنہا صاحب اقتدار ہوگا. یہ سارے فرعون جتنے دنیا میں اس وقت مسلمان امت کے, یہ وہاں لائن میں کھڑے ہوں گے مجرم کی حیثیت سے. جو آج آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں نا,
ان کی حیثیت مجرم کی سی ہوگی، اور اقتدار والامر یومئذ للہ، اس دن حکم صرف چلے گا کس کا؟ اللہ کا۔ طاقتوں اللہ تعالیٰ یہی تو کہتے ہیں قرآن میں، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی کہ اس کی طاقت اور قدرت کا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت اس کی ہے۔ آج بھی دیکھیں، زمین، آسمان، نباتات، جمادات، سولر سسٹم، کہکشائیں، سب میں حکم اس کا چل رہا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ۔ آگے جو بات ہے نا، وہ ایمان کی لذت ہونا میں، فَاسْتَبْشِرُوا، خوشیاں مناؤ، سیلیبریٹ کرو، جتنا خوش ہوتے ہو اس بات پہ۔ کس بات پہ؟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعْيَاكُمْ، وہ جو تم نے سودا کیا اللہ سے، اس سودے کے بارے میں خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کیا ہے۔ تو یہ بیع کیا ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کی ہے؟ کیا ہے بھلا؟ شہادت فی سبیل اللہ۔ جانو مال کے پھر آپ آدھی بات کرتے ہیں، پھر آپ آدھی بات کرتے ہیں، پھر آپ آدھی بات کرتے ہیں۔ یقاتلون، جان اور مال جو جنت کے بدلے میں معاہدہ کیا ہے، وہ اس معاہدے کے بارے میں خوش ہو جاؤ، اس کو پورا کرو گے تو جنت ملے گی۔ فٹ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ آیت کے اندر صاف دیکھ لیں، بے کون سی ہے؟ معاہدہ جو ہم نے خرید و فروخت کیا ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ کہ ہماری جان اور مال ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، جس جان اللہ فرمائیں گے ہم اس کو، اس کے کلمے کے لیے جان بھی نہیں روکیں گے، مال بھی نہیں روکیں گے۔ یہ معاہدہ اگر تم پورا کرو تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ ہم دنیا کی ایک نعمت مل جاتی ہے، اور حالانکہ وہ ہوتی آزمائش ہے، اور مال مل گیا تو ہم اسی میں مگن کہ اب سارے مسائل کا حل ہوگا۔ اللہ کے بندو، کبھی سوچا ہے آپ نے، ایک شخص کے پاس ملیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، مربے ہیں، اس کو شوگر ہو جاتی ہے، کتنی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہ سب نعمتیں اس کے گھر میں اس کے نوکر کھاتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتا۔ یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اپنی نعمتیں دے تو ہمیں ان نعمتوں کو بالکل اس کے حکم کے مطابق، اور اسی کے بعد پھر جملہ آتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اچھا، یہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کا ترجمہ کیا کریں گے بھلا آپ؟ جو آپ میں سے ٹھیک سمجھتا ہے وہ کر کے ترجمہ مجھے۔ سر جان اور مال اللہ کے راستے میں دے آپ دینے چھوڑیں، یہ آپ نے بالکل غلط بات کی ہے، بالکل غلط۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کا مطلب میں پوچھ رہا ہوں۔ یہی سب سے بڑی یہی ہے۔ یہی تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ سودا جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا، جان اور مال کے عوض جنت۔ اس سودے کے تحت، اس سودے کے نتیجے میں اگر ہم جہاد و قتال کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، چاہے ہم جیتیں، غازی بن جائیں، چاہے ہم شہید ہو جائیں، اللہ سے یہ سودا جو ہے نفع بخش ہے ہر حال میں۔ اور ذالک ہوا، یہی صرف یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہوا بھی بیچ میں جو آیا نا ذالک کے بعد، دیکھیں نا، وذالک الفوز العظیم، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب ذالک ہوا الفوز العظیم آیا ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اس میں ایک اور خاص بات ہے اس آیت کے ٹکڑے میں، وہ کیا خاص بات ہے؟ ذرا جلدی سے دیکھیں۔ یہ میں سوال آپ سے اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو غور کرنے کی عادت پڑے۔ یہ خاص بات ہے سر کہ یہ انجیل تورات میں بھی یہ چیز آئی ہے۔ نہیں، وہ پیچھے بیان ہو گئی ہے۔ میں نے آیت کے الفوز العظیم، الف لام لگا ہے، معرفہ بن گیا ہے، یہ ہے اس میں ایک اور خاص بات۔ الفوز یعنی اس جیسی اور بڑی کامیابی اور کیونکہ کوئی جس نہیں نے ہے، جان اور مال اللہ بڑی کی راہ میں کامیابی ہے۔ اس لگائے، قتل کیے، دیکھیں، یہ بڑی۔ خدا کا بندو ذرا سمجھو بات کو۔ پہلے کہا
کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور پھر الفوز العظیم کہہ کے دوسری بات یہ کہہ دی کہ یہ عام کامیابی نہیں ہے، یہ الفوز العظیم ہے. یہ ایک خاص ان حالات میں جب آپ مال اور جان کا سودا کر کے اس پہ عمل کر کے کامیاب ہو جائیں تو یہ عام کامیابی نہیں ہے، یہ الفوز العظیم ہے. معرفہ. تو اس آیت کے ٹکڑے میں دو، ایک تو ہوا کی وجہ سے کہ یہی ہے، اور فوز العظیم نہیں آیا، الفوز العظیم کہ یہی بہت بڑی کامیابی صرف یہ ہے. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی سر. جلدی جی بتائیں، سر. سوال کریں. اب سر میرا اس آیت کے بارے میں ایک سوال ہے آپ سے. سر آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. اس کو آپ نے جو عبادات سے جوڑا ہے کہ جو ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، تو سر اگر یہ ساری عبادات ہم کر رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ مائنڈ سیٹ پیدا نہیں ہو رہا تو پھر مجھے بتائیں پھر ان عبادات کا فائدہ کیا ہے سر؟ ونڈرفل ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کمال کی بات کی ہے. یہ عبادات مقصد نہیں تھی، یہ عبادات انتہائی فرض کی تھی اللہ نے ہمیں اس آبجیکٹو کے لیے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ کا دین کا غالب نہیں ہوگا. تو آج فساد دیکھ رہے ہیں آپ کی، یونائٹڈ نیشنز بھی ہے، ورلڈ بینک بھی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بھی ہے، یہ آپ کا IMF بھی ہے، گنتے جائیے یہ طاغوتی ادارے. انہوں نے دنیا کا جینا دو بھر کر دیا ہے. کہاں گھس گئی ہے یونائٹڈ نیشن جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے فلسطین میں؟ تو یہ اگر آپ اس کا قیام کے لیے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کریں گے، دنیا فساد سے بھر جائے گی. ظہر الفساد فی البر والبحر، دیکھ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے. تو اگر یہ نمازیں پڑھ کے اور علماء بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے ہم اس پہ واز کر رہے ہیں اور ہم یہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ آج اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے جہاد ہم پر لازم ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے. اگر ہمیں وظیفے دے رہا ہے محمد بن سلیمان اور وہ بدبخت جو ہے وہ سب سے بڑی آڑ بنا ہوا ہے جہاد و قتال اس کے فلسطین کے معاملے میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے سعودی عرب نے ان کو حماس کو ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ وہ ہیں دہشت گرد، اور اسی کی کڑی ہے آگے کہ آج یہ بڑے جلدی، پہلے اس نے تسلیم کرایا اس سے دبئی سے، UAE سے، اب وہ کرنے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے ہم بھی لائن میں لگے ہوئے تھے. اللہ ان مجاہدین حماس کو کروٹ کروٹ جنت دے، ان کی قربانیوں کو قبول کرے، ان کی شہادتوں کو قبول کرے. انہیں نے دنیا کو دکھا دیا کہ مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ جہاد و قتال کرے. اس سودے کے تحت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور انہوں نے ان منافقوں کو بھی سبق سکھا دیا کہ تم ان کا نہیں، تم سجدہ کریز ہو اس اللہ کے سامنے. یہ ان کی طاقت دیکھ لو ہم نے ان کو کیا حاصل کیا. لہذا السلام علیکم. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں ہمیں کرنی ہیں، وہ فرائض ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ ان کو کرنے کے بعد میں تیار ہو جاؤں کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میں جان اور مال نچھاور کروں. بات کلیئر ہے؟ السلام علیکم سر. سر میں نے ایک بات. ایک منٹ اتنی جلدی نہ کریں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر بالکل سر. اور میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پھر یہ کعبہ کی جو مجاوری کے جو ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں پھر یہ نہ رچائے جائیں. بے شک بے شک، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. دیکھیں نا ان پہ ذلت. ایک بات یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو واقعہ ہے نا، میں نے اس لیے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ سورۃ توبہ کمال کی ہدایت ہے. آپ یہ دیکھیں، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اسلام قائم ہو گیا، 9 ہجری ہے، وہ مقابلے پہ نہیں آئے روم والے. اللہ نے کہا کہ پہلے گراؤ اس مسجد کو اور ان کے ساتھ سختی کرو. پڑھ کے آئے ہیں آپ.
یہاں تو یہ خود حکمران ہے، یہاں تو عوام ان کو برداشت کر رہی ہے، تو اللہ نے بھی ذلتیں ہمارے مقدر کر دی ہیں. حالانکہ سر اب سمجھ آیا سر کہ مشرف کے دور میں سورہ توبہ کو کیوں نکال دیا گیا تھا ٹیکسٹ سے. ہاں، یہ سورۃ توبہ کمال کی صورت ہے، آپ نے اب جی پڑھی ہے، سمجھی ہے. اب یہ بات جی آپ کی 100% یہ ہم نے کافروں کے کہنے پر کیا ہے. بالکل سر، بالکل سر. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اچھا، میں اس کے ساتھ ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں جو جہاد و قتال کے بارے میں. جی سر، ادھر میں ایک حدیث یاد بتاؤں ذرا، اس کو آپ کر دیں کہ ساری چیزیں عبادات ہیں، لیکن عبادات کی چوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد ہے. جہاد ہے. ونڈرفل، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. یہ ساری چیزیں فرض ہیں، لیکن اس کی چوٹی جو ہے، اب مجھے بتائیں کسی چیز کا سر اتار دیا جائے تو دھڑ کس کام کا ہے؟ چوٹی ہے وہ. اچھا، اب ایک اور آیت سنیے جو بڑی ایمان افروز ہے، اسی آیت کی طرح 111 کی طرح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورۃ توبہ میں، یہ آیت بھی وہیں سے ہے. بھلا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اس کے مترادف اور اس کے ایکسپلیشن کے لیے کون سی وہ آیت ہے سورۃ توبہ کی آپ پڑھ کے آئے ہیں؟ نمبر سر جی بتا. 20 تا 22 جو آیات ہیں وہ اس کے لیے. 24 نمبر آیت، 24 نمبر آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم. یہاں رک جائیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سنو غور سے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، اگر نمبر 1 تمہارے آبا و اجداد، آباؤکم تمہاری اولادیں، ابناؤکم نمبر 2، نمبر 3 اخوانکم تمہارے بھائی، نمبر 4 ازواجکم تمہاری بیویاں یا جوڑے، اور نمبر 5 عشیراتکم اور تمہارے رشتہ دار. کوئی آپ مجھے بتائیں ان 5 کے بعد کوئی رہ گیا ہے آپ کے انسان تعلق والوں میں سے؟ اللہ نے ترتیب سے گن دیا ہے. آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم. یہ تو ہو گئے نا ساری رشتہ داریاں. ایسا ہی ہے؟ کوئی اللہ نے چھوڑی ہے؟ نہیں سر. اچھا، اب آگے دیکھیے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. دوسری بات کیا ہے؟ وہ تجارت جو تمہیں وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں. اچھا، اس کا کیوں ذکر کیا ہے کہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ سر جو مال خود کمایا ہوتا ہے اس کی بہت قدر اور اہمیت ہوتی ہے، انسان سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہے. اور جو ادھر ادھر سے مال آتا ہے والدین کا یا حرام کا، خدا نخواستہ، تو اس میں کبھی انسان پرواہ نہیں کرتا، اڑاتا ہے. تو مال کون سے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہیں؟ نمبر 3 وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. اور وہ تجارتیں جن کا مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر ہے. یہ تیسری بات. اور اس کے بعد فرمایا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، وہ کوٹھیاں جو تمہیں زیادہ پسند ہیں. اب یہاں تک میں پھر اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. پہلے ساری رشتہ داریوں کو ذکر کیا، پھر وہ مال جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کا ذکر کیا. اولاد، رشتہ داریاں بھی آ گئیں، مال بھی آ گیا. اس کے بعد تجارتیں جن کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، او ہو انڈیکس گر گیا ہے، وہ دنیا میں تو تباہی آ گئی ہے، تجارت کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. اور رات کو آپ گولیاں کھا کے سوتے ہیں جب اس کے لگے ہوتے ہیں نا دھن میں. اور پھر کوٹھیاں بڑی پسند ہے. 4 پسندیدہ ترین چیزیں گننے کے بعد اللہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں احب الیکم، اگر یہ 4 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں کس کے مقابلے میں؟ نمبر 1 من اللہ، اللہ تعالیٰ. نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم. و جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں یہ 3 چیزیں جو ابھی میں نے بتائی، اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، اس کے مقابلے میں تمہیں رشتہ داریاں، مال، تجارت اور کوٹھیاں زیادہ پسند ہیں.
سنیں وارننگ، تنبیہ سنیں. فتربصو، پھر ذرا ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا انتظار کرو. اگر یہ تمہارا حال ہے نا تو پھر تھوڑا سا انتظار کرو. کس کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ پھر اپنا حکم عذاب لے آئے. اب ذرا اس آیت کو سمجھیے اور اپنے آج ہم دیکھیں کہ یہ بالکل اس کے الٹ آج اللہ ماشاء اللہ الٹ ہو رہا ہے. ہم لگے ہوئے ہیں رشتہ داریوں کے راضی کرنے میں، مال کمانے میں، اور کوٹھیاں بنانے میں، اور تجارت میں لگے ہوئے. یہ ایسی دھن ہے، ہائے ہائے ہائے. قرآن کا کمال، اس کلام پہ قربان جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تو غافل کر دیا اس کثرت کی طلب نے. کتنا آپ کو وہ کر دیا غافل. حتی زرتم المقابر، اس غفلت سے آنکھ تمہاری اس وقت کھلتی ہے جب قبر سامنے آ جاتی ہے. وہاں کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت. سبحان اللہ و بحمدہ. سمجھانے کا اللہ نے حق ادا کیا. سر ڈاکٹر اسرار فتربصو کا ترجمہ کرتے تھے پھر تم دفع ہو جاؤ. بالکل مفہوم اس کا یہی ہے، بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا. انتظار کا مطلب ہی یہی ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. اور پھر کیا آ رہا ہے آگے؟ یہ تمہارے اس رویے کیوں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں کیا ملے گا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ حکم لے آئے کس کا؟ عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ جو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق جن کا اوپر ذکر ہے ان کو فاسق کہا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. یہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا، یاد رکھیے یہ دنیاوی عذاب ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ دنیا میں اللہ بھیجا اس لیے کہ ہم فاسق نہ بنے، ہم مومن اور پکے سچے مسلمان، جان اور مال سے جہاد کرنے والے بنے. تو یہ فاسق ہو جانا یہ دنیا کا عذاب ہے اللہ کا، آخرت میں جہنم ہے. تو سر یہ جو آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فاسق ہی ہو گئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے رہا. رب کے وعدے سچے ہیں میڈم. یہ جو اللہ فرما رہے ہیں یہ برحق ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. جب ہمارا یہ حال ہوگا کہ ہمیں یہ 4 چیزیں محبوب ہوں گی ان 3 چیزوں کے مقابلے میں، تو پھر ذلت اور پستی اور فسق و فجور ہمارا مقدر بن جائے گا. تو یہ آیت 111 بھی سورہ توبہ میں ہے، اور جو اب میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ 24 نمبر، یہ بھی سورہ توبہ میں ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سورہ توبہ ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے آخری قرآن کا نچوڑ اس میں آ گیا ہے. اچھا ایک آیت اور پڑھتا ہوں، وہ بھی توبہ کی ہے، 88. سنیں. لیکن الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، جو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات، جہادوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں جانوں سے بھی اور مال سے بھی. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، بھلائیاں انہی کا مقدر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ فلاح پائیں گے جو اس طرز عمل پر عمل کریں گے. ہم اولئک صرف یہی فلاح پائیں گے. کوئی سوال آیت نمبر 111 کے بارے میں؟ سر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا، مجھے اس کے ایگزیکٹ ورڈ تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم مال اور جائیدادیں نہ بناؤ ورنہ دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے. جزاک اللہ. اب بڑی اہم آیات ہیں، ذرا اس پہ 111 آپ نے سنی ہے نا. اب آئیے 112. یہ وہ آئینہ ہے جو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے. یہ ہے صفات المومنین. کون ہے یہ؟ نمبر 1 تائبون. توبہ کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟
जो शर्मिंदा हो कि मैंने नाफरमानियां की हैं, उस शर्मिंदगी के नतीजे में अल्लाह से माफियां इस्तिगफार करे और बाकी जिंदगी उन गुनाहों को छोड़ दे और बाकी जिंदगी कुरान के मुताबिक। पहला सिफत है ये ताइबूना है। अल हामिदूना, ये अल्लाह की तारीफें बयान करते हैं, हमद बयान करते हैं, ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सर जी अलाबिदूना रह गया। अल्लाह और जज़ाकल्लाह। पहला था ताइबूना, दूसरा है आबिदूना, इबादत करने वाले। एक जुमले में बताइए यहाँ इस इबादत करने का माना क्या होगा, एक जुमले में सिर्फ। सर अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह अताअत ताला करने के वाले। अहकामात के मुताबिक गुजारना और इत्तिबाए रसूल के मुताबिक गुजारना। वेरी गुड, मेरा ना वेरी गुड। अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल की इत्तिबा में गुजार दें, ये है आबिदून। अल हामिदून नंबर 3 पे, ये क्या है? हम्द करते हैं। क्या मतलब? हम्द के दो माने हैं, एक है तारीफ और एक है शुक्र। तारीफ इस मानी में कि वो अल्लाह की खूबियों के मोतरफ हैं, कि कमाल की सारी खूबियां अल्लाह ताला के अंदर है, उसके अंदर कोई नक्स नहीं है, वो खूबियों का सरचश्मा और आला तरीन खूबियां उसी के अंदर है। शुक्र ये कि उसके इनामात इतने हम पर, एहसानात इतने हम पर कि हम शुक्र कर कर के भी शुक्र करते रहें तो कम है। ये है अल हामिदूना। अस्साइखूना, घूमने फिरने वाले। क्या मतलब? वो अल्लाह की दावत देने के लिए खूब जमीन में चक्कर लगाते हैं, वो दावत का हक हर जगह फिरते चलते फिरते करते हैं। अर्राकिऊना, वो रकू करने वाले हैं। रकू का मतलब है झुकने वाले। झुकने वाले का मतलब है कि वो अल्लाह के हर हुक्म के सामने झुककर समेना व अताना का हक अदा करते हैं। अस्साजिदूना, वो सजदा रेज होते हैं। क्या मतलब? सजदा एक उस मानी में और दूसरा ये कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो अल्लाह का कुर्ब तलाश करते हैं और इसके लिए सजदे भी करते हैं और हर वो अमल करते हैं जिसमें अल्लाह का कुर्ब उनको मिले। 7वीं बात, अल आमरून बिल मारूफ व नहौना अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। इसकी तफसीलात मैंने 3 लेक्चर्स में आपके सामने रखी है। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह के हुदूद की पाबंदियां करते हैं। जायदाद छोड़ी है तो नसीहत करके जाते हैं कि इसको तकसीम करना कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अल्लाह की हदों को पार ना करना। जिंदगी में कोई अमल ऐसा ही नहीं करते कि जिससे किसी दूसरे पर जुल्म हो, अल्लाह की हद से तजावुज करें। अब आप मुझे ये बताएं, ये 8 खूबियां हैं। मैं और आप इस आईने में अपनी शक्ल देखें। ये आईना है, ये है आसाफ हमारे अंदर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इनको बेहतर बनाएं, नहीं है तौबा करके इनको अपनाएं। कोई सवाल आयत नंबर 112 के बारे में? अस्सलाम कोई वालेकुम सवाल सर। नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सोच रही हूँ कि हमें तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हम लोग ये कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो हमें हमास की समझ आ रही है। अगर इन आयात की रोशनी में देखें तो वो दहशतगर्द तो साफ पता चल रहा है कि कौन दहशतगर्दी कर रहा है, क्योंकि वो नफ्स का जहाद भी नहीं कर रहे। उनके पास जो कैदी हैं, अगर वो उनको कत्ल कर देते तो वो फिर दहशतगर्द होते। उन्होंने उनकी इतनी अच्छी हिफाजत की हुई है, तो ये देखिए, सारी आप आयतें उन पे पूरी आप आ रही प्लीज, हैं। आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैंने आपको दावत दी है कि ये 8 सिफात औसाफ बयान हुए मोमिनों के। ईमान जिसका है वो उनको हक पे होने के लिए कोई और दलील नहीं चाहिए, वो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। जिनके जो मर गए हैं, अल्लाह उनको शहादत की मौत नसीब फरमाए, दुआ करें आप। लेकिन इस वक्त आप इन 8 सफ़ात को आप देखें। हम
اچھا سر ایک ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. ہاں لیکن کوشش کریں یہ جو آیت آئی ہے اس کے ترجمے اس کے مفہوم سمجھنے کے بعد ایسی کوشش جو یہاں مطلوب ہے. ہم سجدے کر رہے ہیں نماز میں، لیکن قرب نماز کا سجدہ قرب الہی کی سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن اور بھی تو بہت سارے اعمال ہیں جو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، وہ کر رہے ہیں ہم. اچھا ایک تو یہ تھی سورۃ توبہ جس میں مومنوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں. قرآن میں ایک اور بھی ایسی آیت ہے جس میں مومنوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں. سر سورہ آیت نمبر 15. جی سورہ فرقان کے اینڈ میں آئے. سورہ فرقان کی آخری 10 آیتیں جو ہیں سر یہ بھی رہتی ہے نا وبشر المومنین. کیا بات آپ نے کی ہے. وبشر المومنین، ان مومنوں کے لیے جو آپ تائبون عابدون حامدون سائحون راکعون ساجدون آمرون بالمعروف ونہون عن المنکر اور حافظون لحدود اللہ، ان کو خوشخبری دے دو. تو خوشخبری ان کام کو کرنے والوں کے لیے ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بس ہم نے نماز پڑھ لی اس لیے کہ ہمارا معیار قرآن نہیں ہے، ہمارا معیار صحابہ اور صحابیات نہیں ہے، ہمارا معیار یہ دنیا کے لوگ ہیں. وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کمال کر رہے ہیں. کیا یہ سارے کام کر رہے ہیں تو پھر خوشخبری ہے، ورنہ خوشخبری آپ کا ذہنی شوق تو ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اب جی سر مہربانی سر میرے ذہن میں جب آپ ابھی پڑھا رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ جو صفات ہے نا اس طرح ہی ہیں جیسے تسبیح میں دانے پروئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ وہ صرف تائب ہونے والے نہیں ہیں، وہ 24 گھنٹے کے غلام ہیں، اور پھر 24 گھنٹے کے غلام ہونے کے ساتھ وہ حامدون بھی ہیں، پھر چل پھر کے چلنے پھرنے والے ہیں زمین میں، پھر اس کے بعد وہاں تک اکتفا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ رکوع سجود کرنے والے ہیں، اور یہاں پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو اچھی باتوں کو حکم دے کے برائی سے روکتے بھی ہیں. اور پھر یہاں پہ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کو کی حفاظت کرنے والے ہیں، اکیلے میں ہوں یا جیسے بھی. اور پھر وہ مومنین بنتے ہیں جب اتنی زیادہ صفات ان کے اندر تسبیح کے دانوں کی طرح پروئی بھی ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو راکعون ہے یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جھکنے والے، تو سر بعض جگہ پہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو بعض اس میں بتاتے ہیں ہمیں درس میں کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، تو اس کے دو تین معنی نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہاں وہی مفہوم ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جس طرح مومن سچے صادق پکے مومن جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے، تم بھی ان کے ساتھ جھک جاؤ. یہ معنی بھی اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. جی سر. بات سمجھ آئی؟ جی سر جزاک اللہ سر. جب ہم یہ کہہ کے رک جاتے ہیں نا کہ بس ہم نے سجدہ کر لیا ہم راکعین میں آ گئے، اور کیا ہم سود نہیں کھا رہے، کیا ہم حلال اللہ حرام جو اللہ نے بتایا اس پہ چل رہے ہیں، یہ جھکنا ہے اللہ کے سامنے. اچھا میں نے اب آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ مجھے کوئی دوسری آیت بتائیں جس میں مومنین کی صفات اس طرح دی گئی ہوں جس طرح اس آیت میں ہے. سر جی یہ سورہ احزاب کی آیت 35 ہے، ان المسلمین ونڈرفل یاد بات بالکل سورہ احزاب ہے. یہ ہے قرآن کا طالب علم جس نے بالکل آپ نے 100% ٹھیک کہا. یہ سورہ احزاب کی آیت 35 ہے، بالکل اسی طرح بتائی گئی ہیں. اب بڑے غور سے سنیں، لکھ لیں پہلے اور ان دونوں آیتوں کا اپنے قرآن میں لکھیں. جہاں آپ نے توبہ کی 112 ہے وہاں اس کے ساتھ لکھیں سورہ احزاب کی 35، اور جہاں سورہ احزاب کی 35 آپ کے قرآن میں اس کے ساتھ لکھیں سورہ توبہ کی 112 بھی اسی مضمون پر ہے. اس خاتون نے کمال کر دیا، طبیعت خوش ہو گئی کہ یہ ہے قرآن پڑھنے کا کہ آپ بالکل اسی کے مقابل آیت لے کے آئے. اب بڑے غور سے سنیں،
میں نے ابھی میں دونوں پڑھ رہا ہوں آپ کے. پہلے میں نے پڑھی ہے توبہ کی 112, پھر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. ایسے مومنوں کو کیا دے دو؟ خوشخبری. اب سنیں ذرا سورہ احزاب کی آیت 35. ان المسلمین والمسلمات، بالکل اسی سٹائل پہ، بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. اب میں یہاں اس لیے رک رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے؟ سر مسلم اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. نہیں، بالکل الٹ کہہ دیا آپ نے. مومن اللہ کو مانتا ہے اور مسلم اللہ کی بات کو مانتا ہے. بڑی اچھی ڈیفینیشن دی ہے آپ نے. میں ذرا سا اس کو کھول دیتا ہوں. مومن وہ شخص ہے جو ایمان یقین والا ہے. اور یقین والے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جلدی بتائیں، 1-2 لفظوں میں. ایسا مومن جو پکا سچا مومن ہے، اس کا تقاضا کیا ہے پکے سچے ایمان کا؟ سمعنا واطعنا سر. عمل صالح. آسانی کر دیجئے، آپ نے ٹھیک کہا ہے، عمل صالح. تو قرآن مجید میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہاں الگ الگ اس لیے بیان کیا ہے، ورنہ قرآن جب کسی کو مسلم کہتا ہے تو وہ مومن سمجھ کر ہی مسلم اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں. تو وہاں دونوں معنی موجود ہیں. مسلم میں مومن کا معنی موجود ہے، اور جہاں مومن عمل صالح کرنے والا ہے وہاں ایمان میں مومن میں اس مسلم بھی شامل ہے. کیونکہ یہاں الگ الگ آیا ہے، تو مومن وہ ہے جس کا ایمان پکا سچا ہو، اور اس پکے سچے ایمان کا تقاضا بھی عمل صالح ہی ہے. تو جب ایمان پکا سچا اور ساتھ عمل صالح جڑ گیا تو مسلم بن گیا. اچھا، یہ تو آ گئی پہلی. ان المومنین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. یہ قانتین کون ہوتا ہے؟ قانت کون ہوتا ہے؟ سر جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جانے والا، صبر شکر کرنے والا. اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا. فرمان بردار، پکا سچا. قانت، دیکھیں بات کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. یہ مومن اور مسلم کیسا ہے؟ پکا سچا قانت، فرمان بردار. والصادقین، اور سچے ایمان والے. ان کا ایمان کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ مومن کے ایمان کی کیسے تصدیق ہوتی ہے؟ صادق کب بنتا ہے؟ سر عمل سے. ہاں، ایمان کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے جو ایمان کا تقاضا ہے، پھر صادقین ہے. والصادقات والصابرین، اور صبر کرنے والا، والصابرات، اور صبر کرنے والی اور مومن عورتیں. تو صبر میں نے کل آپ کو ابن حزم کی ایک بڑی پیاری تشریح بتائی تھی، بلا وہ کیا تھی؟ سر جی وہ 3 باتوں پہ معصیت، 3 جو باتیں تھی آپ نے بتائی تھی، معصیت پر صبر. میں اس کو دہرا رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیں اور آپ لکھ لیں. پہلی بات، نیکی پر عمل کرنے میں بھی صبر درکار ہے. تو اس صبر کو ڈٹنا کہتے ہیں. اور دوسرا، وہ برائیاں جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جانا. اس کو عربی میں صبر عن المنہیات، عن المعاصی، صبر عن المعاصی. صبر عن المعاصی، جزاک اللہ. اس کو کہتے ہیں رکنا. اور جو ہر قسم کی مصیبتیں مومن کو آتی ہیں، مال کی، جان کی، بیماریوں کی، وغیرہ وغیرہ،
کوئی مر جاتا ہے، اس پر صبر کرنے کا مطلب ہے کہ اس پر صبر علی المصائب ہے، صبر علی المصائب، اور وہ ہے مومن کا سہنا۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ سے صحیح طور پر ڈرنے والے، اس ڈر کی وجہ سے نیکی پر آگے بڑھنے والے اور برائی پر بالکل رک جانے والے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مومن اور صدقہ کرنے والے عورتیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اچھا، یہ جو کثرت سے ذکر کرنے کا میں کیا چیز شامل ہے بھلا؟ سر ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں؟ نہیں، آپ کی سر بات نماز جو ہم پڑھتے ہیں سر 5 جی وقت، تمام تر احکامات کو پورا کرنا ذکر کے اندر ہی آتا ہے، اللہ کے تمام تر احکامات کو پورا کرنا۔ یہ میں جو اگر رکوع سنیں، سجود اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کا صحیح مفہوم یہ ہے زبان سے بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر معاملہ کرتے وقت۔ یہ ہے ذکر کا صحیح ڈیفینیشن۔ اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے مومنوں کے اندر جن کی یہ خوبیاں ہیں اللہ نے تیار کر رکھا ہے، عد لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرۃ، معافی، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر۔ دیکھیں آپ اس میں، اور آپ کی جو آیت ہے توبہ کی 112 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، کتنی کلیئرلی دونوں ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ وہاں آخر میں کہا 112 توبہ میں وبشر المؤمنین، اور یہاں کیا کہا بلا؟ جلدی بتائیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا رب کی شانیں ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 112۔ آپ یہاں رک جاتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، لیکن اس سورہ توبہ کی اہمیت جو ہے اس کو پوری طرح ذہن میں رکھیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم سورہ یونس شروع کریں گے۔ کل انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے۔ جی سر ساری صورتوں میں بسم اللہ ہے اور اس میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی بعض سوالات ہم سے پوچھتے ہیں تو اس کا کیا جواب دیں؟ ہاں، میں گزارش کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ قرآن مجید اسی طرح مرتب ہوا ہے جس طرح اللہ نے چاہا، یہ اس کی توقیع کی کہتے ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح یہاں سورہ توبہ میں وہ چھوڑ دیا کلمہ پہلا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دو صورتیں جو سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے، یہ جہاد و قتال پر بیک وقت دونوں صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ انفال بدر جو پہلا مارکہ ہوا ہے آپ کو باطل کا بڑا، اس میں کے بعد نازل ہوئی ہے، اور سورہ توبہ آخری مارکہ جو تبوک کا ہے اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو دونوں صورتوں کو ایک ساتھ رکھ کے جو بسم اللہ ہے وہ صرف سورہ انفال پہ رکھا گیا ہے، سورہ توبہ اسی مضمون کو کیری کرتی ہے، لہٰذا وہاں نہیں لکھا گیا۔ یہ دو بڑی جزاک اللہ، یہی بات ہے سر، بالکل صحیح کہا ہے آپ نے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سر، ہمیں ابھی پتہ چلا۔ تو اور کوئی سوال؟ سر یہ آپ نے مسلم اور مومن کا جو فرق اسے مزید کھولیں گے یا کل انشاءاللہ؟ نہیں، مسلم اور مومن ابھی کھول دیتا ہوں تاکہ ابھی آج یہ بات دیکھیں۔ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ بہت غور سے سنیے، مومن جب کہا گیا ہے تو مسلم اس کے اندر شامل ہے مفہوم،
اور جہاں مسلم کہا گیا ہے اکیلا، وہاں مومن اس کے اندر شامل ہے۔ اب دونوں کا جب الگ الگ آتا ہے تو فرق کیا ہے؟ مومن وہ ہے جس کا ایمان، سورہ حجرات کی آیت 15 لکھیں، سورہ حجرات کی آیت 15 اور سورہ انفال کی آیت 2 تا 4، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک میں بتایا گیا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو کس کی بات پر شک نہیں کرتا، اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور سورہ حجرات میں کہا کہ سچا مومن وہ ہے جو قرآن کی کسی بات پر شک نہ کرے، اس کو برحق سمجھے ہر چیز کو۔ نمبر 2، جان اور مال سے جہاد کرے۔ تو ایمان، اس کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ بالکل سچی، اور اس فکر کا نتیجہ جان اور مال سے جہاد۔ عمل وہاں بھی موجود ہے لیکن فکر کے تحت عمل آیا ہے، یہ ہے مومن۔ اب سوال کیجئے، مومن کلیئر ہے آپ کو؟ جلدی بتائیے۔ سر مومن تو سبھی ہیں، مسلم تو سبھی ہیں، مومن بننا مشکل ہے۔ نہیں، یہ آپ کی بات غلط ہے۔ صحیح مومن ہی صحیح مسلم بنے گا۔ مومن فکر ہے اور مسلم عمل ہے۔ عمل اس کا ٹھیک ہوگا جس کی فکر ٹھیک ہوگی، جس کا ایمان ٹھیک ہوگا۔ سر پھر ہم جو عام پاکستانی ہے پھر اس کو کیا نام دیں گے پھر؟ آپ فتوے مت لگائیں، اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں ہے جو جس کا ایمان اس کو عمل صالح کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اگر مومن ہے تو اس کا ایمان اس کو ہر عمل صالح میں پیش قدمی کی دعوت دے گا اور وہ کرے گا۔ یہ ہے اللہ کے نزدیک مومن۔ نہیں سر، مسلمان تو ہم سب ہی کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، مگر ہم وہ کام نہیں کرتے میں جو ایک قرآن کی مومن کرتا ہے۔ ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ قرآن سے مومن کو سمجھیں گے مسلم کو، یا ہم اپنی ڈیفینیشن گھڑیں گے؟ قرآن سے سر ہر بندہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ میں مومن تو ہوں، مسلم کتنا ہوں۔ اچھا، یہ آپ نے ٹھیک کہا۔ محاسبہ کس بنیاد پر کرے گا؟ معیار کیا ہوگا؟ اپنے اعمال کی پر۔ غلط بات کہہ رہے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق قرآن و سنت، قرآن کے آیات، ان آیات کے بارے میں جو آج ہم نے پڑھی بھائی ہیں، میں نے اگر اپنی کتنے اعمال، ہمارے اعمال قرآن و سنت کے مطابق کتنے ہیں؟ آپ آیات پہ بات کو عمل کریں۔ سمجھیں، سیدھے طریقے سے سمجھیں۔ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ اگر میرا ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اللہ قبول کر لے گا۔ اب میرا ایمان کا میں خود جج بن جاؤں، او بھائی میں تو اتنا ناقص العقل ہوں، مجھے تو اللہ کی پناہ چاہیے، مجھے اللہ کی ہدایت چاہیے، مجھے اللہ کی رہنمائی چاہیے جو قرآن و سنت میں ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ کیا ہم اگر مسلمان ہوتے تو ہم آج ہمیں دل میں درد تڑپ اٹھتی نہیں کہ ہم جا کے جہاد کریں؟ ہمارے حکمران، یہ آپ کا ایٹم بم، یہ آپ کے ٹینک، یہ آپ کی ساری شان و شوکت جو دنیا کو دکھاتے ہیں، کس کام کی ہے؟ کس لیے ہے؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ قرآن سمجھیں۔ مسلم وہ ہے جس نے قرآن کے ہر حکم کا عمل کر عملی ثبوت دیا، وہ مسلم ہے۔ ایمان مومن وہ ہے جو فکر کے نتیجے میں اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ، قرآن، توحید، رسالت، آخرت، کتب، انبیاء پر ویسا یقین، عمل، فکر اس کے مطابق ہو، وہ مومن ہے۔ یہ ہے ڈیفینیشن۔ سر جی، عرب نے ایک ڈیفینیشن اس کی یہ کی ہے، پتہ نہیں اب آپ مجھے بتائیے گا یہ صحیح ہے، کہ مسلم اس کو کہتے ہیں وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں کوئی ہو۔ نہیں مارے اس کو، اونٹ کو چھوڑیں، یہ مثالیں چھوڑ دیں، قرآن و سنت سے بات کریں۔ السائحون کا ذرا وضاحت کر دیں پلیز۔ الصائمون تو بڑا آسان ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ السائحون۔ اچھا، پہلے آپ ایک بات پہ مجھے بتائیں کہ جو مومن وہ ہے جس کی فکر، جس کی سوچ، جس کی عقیدہ، جس کا ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ مسلم وہ ہے
کہ جو اس ایمان کے تقاضے عملاً پورے کرے وہ مسلم ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر جنہوں نے سوال پوچھا ہے کہاں سر گئے ہیں؟ سر اس کا یہ بے شک سر. سر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں نا، آدھے ہے آدھے نہیں ہے، تو یعنی پاکستان کے حساب سے نا، تو پھر سزا کاٹ کے جنت میں ہی تو جائیں گے نا، کیونکہ کلمہ جو پڑھا ہے ہم نے. یہ کس نے آپ کو بتایا ہے اتنا آسان نسخہ؟ جہنم کی آگ چند سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا آدمی. تو آپ اس جہنم میں جانا چاہیں گے؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں. نہیں سر، اللہ تو استغفر پھر اللہ، اللہ بچائے. آپ کیوں ایسے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں بد عملی کے لیے؟ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. جہنم کی آگ سے بچو، چاہے وہ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی دے کر آپ نیک عمل کر کے بچ سکیں. جی سر، میں یہی ہوں. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم اب سب لوگ، ہم جتنے بھی ہیں، کہنے کے تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم اب مسلمان ہیں، اور ہم میں خوبیاں وہ نہیں پائی جاتی جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے. آپ نے ٹھیک کہا، بالکل. میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان اس وقت ہیں جب زندگی کے ہر معاملے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، شادی بیاہ، مرنا جینا ہمارا اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی بالکل، الحمدللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پہ آمین قائم ہوں. آمین ثم آمین. ہاں جی، اب آپ بتائیں، آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ سائحون. سر جی ہاں سر، جو حامدونہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے سر. وہ تو ترتیب ساری ہے نا، لیکن سائحون کا مطلب یہ ہے جو گھومنے پھرنے والے ہوں. اور ان کے گھومنے پھرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بتائیں مجھے. قرآن اور دین کو سنت کی پھیلائیں. تبلیغ سر، دعوت و تبلیغ. ہاں، یہ ہے سائحون کا مطلب یہاں اس آیت میں، کہ وہ چلتے پھرتے بھی اس اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، خود اس کا عملی نمونہ ہوتے ہیں. تو یہ ہے سائحون کا معنی. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ جی سر جزاک اللہ. وہ پیسے ہوتے ہیں نا حرام کے، کبھی یورپ چلے جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں. اللہ ان کو یہ بھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ وہاں چلے جائیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے. وہ سائحون نہیں ہے. سر یہ ایمان، وہ مسلم اور ایمان والا سوال جو ابھی بھی مجھے کلیئر نہیں ہوا، کہ دیکھیں یہاں پہ جو سورہ الحجرات ہے نا، اس کی آیت نمبر جو ہے 14. جی 14 آیت جو ہے نا، 15. اچھا 14 کی بات کریں. اوپر والی میں دیکھیں، اس سے اوپر والی آیت 14 آیت دیکھیں نا، جو قالت الاعراب آمنا جو ہے نا، اس میں آگے دیکھیں کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اب یہ تھے لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. تو یہ اب یہاں پہ تو مطلب میں کھولتا ہوں. ابھی سنیں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جی. ہوا کیا، 9 ہجری میں اب اسلام غالب آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مسلمان بن جاؤ، ورنہ اب جزیرۃ العرب میں آپ نہیں رہ سکتے کفر کے ساتھ. تو یہ ڈر کے مارے کہ اب مسلمان اتنا پاورفل ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو اسلام کے قبول کر لیا ہم نے. تو انہوں نے اسلام کیا اپنی مرضی سے قبول کیا یا ڈر سے قبول کیا کہ مسلمان اب ہمیں چھوڑیں گے نہیں؟ کس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا؟ ڈر سے سر. ڈر سے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایمان نہیں لائے، تم نے تو یہ اطاعت جو قبول کی ہے کہ اسلامی حکومت میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے صرف اب بچنے کے لیے. تو اسلام جو تم کہتے ہو کہ ہم اس پر عمل کریں گے، یہ تمہارے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے ڈر کے، مسلمانوں کے ڈر سے ہے. اور یہ ڈر اس حد تک ہے کہ تم جو ہے، تم اندر دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. اگر دل میں ایمان داخل ہوتا تو پہلے ایمان لے آتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھیں نا یہ 9 ہجری کا ہے، 20 سال گزر چکے ہیں، تم ایمان نہیں لائے جب تک اللہ کے رسول کو طاقت نہیں ملی، اور اس طاقت کے رعب سے تم اب ایمان لائے ہو۔ ایمان اللہ کو وہ پسند ہے جو برضا راضی سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو 14 میں وہ کیفیت بتائی گئی ہے ان عرابیوں کی، ان دیہاتیوں کی جو اسلام اس لیے لے آئے کہ اب اسلام رول کر رہا تھا پورے عرب کو 8-9 ہجری میں۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور آگے آیت 15 میں صحیح ڈیفینیشن، پوری تعریف کھول کے بیان کر دی کہ ایمان ہے کیا، سچا ایمان کیا ہے۔ آپ دونوں کو ملا کے پڑھ لیں، اگر پھر بھی سوال ہو تو مجھ سے کریں اگلے درس میں۔ جی سر، تو ایمان کی ڈیفینیشن صحیح تو یہی ہے نا، آیت نمبر 15 تو اوپر جو ہے وہ پھر ان سے کہا گیا کہ تم ابھی صرف مسلمان ہوئے ہو، ایمان تب لاؤ گے جب یہ کام سارے کرو گے تو ہے نہیں نہیں مومن۔ نہیں 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 نہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ اوپر کہا گیا کہ تم جو اسلام لائے ہو وہ طاقت کی بنیاد پر سر تسلیم کیا ہے کہ ہم مانیں گے، لیکن وہ ایمان، مطلوبہ ایمان تمہارے اندر نہیں ہے۔ ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس وقت داخل ہوتا ہے جب دل و جان سے ہم ایمان کو سمجھ کے اس کے تقاضے پورے کریں، وہ ابھی تمہارے اندر ہے نہیں۔ تم ایمان لائے ہو اس ڈر کی وجہ سے کہ اسلام غالب آ گیا ہے، اب اس کی تلوار کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، لہذا تم نے دعویٰ کر دیا ہے ابھی تم پکے مومن نہیں ہو، تمہارے دل میں وہ اس مطلوبہ ایمان نہیں ہے جو تمہیں عمل صالح پر مجبور کرے۔ اور اگر تم پکے مومن بننا چاہتے ہو تو آیت 15 والا پڑھ لو۔ اب بات کلیئر ہے؟ سر یہ تو پھر نام کے مسلمان ہو گئے نا۔ تو یہی تو قرآن بتا رہا ہے کہ تمہیں پکا مسلم بننا ہے تو پہلے پکا مومن بننا پڑے گا۔ ایمان وہ جو تقاضا کرے عمل صالح کا۔ اگر بات کلیئر نہیں تو اسپیسیفک سوال کریں تاکہ میں آپ کو جواب دوں۔ سر جیسے وہ جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی میں سن رہی تھی ایک دفعہ، انہوں نے کہا تھا کہ سارے مسلمان جو ہے مومن جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن سارے مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں ہوتے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر مومن جو ہے نا وہ مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ مومن جس کا ایمان قرآن و سنت کے مطابق یقین والا، آیت 15 والا حجرات کی اور آیت 2 تا 4 سورہ انفال کی، یہ اگر مومن ہے تو وہ مسلم ہوگا، پکا سچا۔ کیوں؟ اس کا ایمان ایسا مومن مسلم ہے۔ لیکن جزاک اللہ صاحب، یہی سوال تھا میرا، جزاک اللہ، کلیئر ہو گیا۔ ہر اسلام مسلمان جو جیسے آج ہم دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے تو ہم مسلمان۔ بات کلیئر ہے؟ یس سر، جزاک اللہ۔ سوال کریں گے اسپیسیفک تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دلیل سے، قرآن و سنت کی دلیل سے بات کلیئر کریں۔